میں آپ کو پہلے تو بتاؤں کہ سب چیز کا حل ایک ہی ہے. آپ نے بتایا نا کہ ہماری بیوروکریسی نہیں کام کرتی، یعنی ہماری جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہی پاکستانی ہیں. اور کیونکہ مجھے موقع ملا پاکستان سے باہر جانے کا، میں پڑھنے گیا پہلے باہر، کرکٹ کھیلتا تھا باہر، تو مجھے باہر کے معاشرے خاص طور پہ برطانیہ کو اندر سے میں نے معاشرہ دیکھا. تو میں اس نتیجے پہ تب ہی پہنچ گیا تھا کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں نہ ہوگا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور انصاف ہر چیز کا ہے، یعنی انصاف ہر چیز کا حل ہے. میرٹ کیا ہے؟ میرٹ انصاف ہے. یعنی آپ نے کسی کو جو عہدہ اس کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی اگر میں امتحان میں سب سے ٹاپ آ گیا تو مجھے عہدہ ملنا چاہیے، مثلا جو وہ ریکوائرمنٹ ہے، جو وہ کوالیفیکیشن چاہیے، لیکن عہدہ کسی اور کو مل جاتا ہے. ادھر سے تباہ ہوتا ہے وہ ملک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ ٹیم، اگر کرکٹ ٹیم کے اندر سفارشی آپ ڈال دیں گے وہ ٹیم جیتے گی نہیں. دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ٹیم تو تب جیتے گی جب بہترین میرٹ کے اوپر ملک کے بہترین کھلاڑی اس ٹیم میں آئیں گے تو مقابلہ کرے گی نا. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان 23 کروڑ کا ملک ہے، ہم کیوں نہیں دنیا میں سپورٹس میں مقابلہ کر سکتے؟ آپ سوچیں اولمپکس کے اندر پاکستانیوں کا نام ہی نہیں ہے. 23 کروڑ کا ملک، وہاں 50-50 60-60 لاکھ کے ملک ہیں جدھر زیادہ گولڈ میڈل جیت جاتے ہیں، اور ہم 23 کروڑ کے لوگ گولڈ میڈل نہیں جیتے. کیونکہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ اگر آپ اپنا سپورٹ دیکھیں جو پاکستان بنا ہوا ہے، جو یعنی اولمپکس کے اندر ہماری ڈیلیگیشن جاتی ہے، کھلاڑی کوئی نہیں ہوتا. وہ سارے بڑے بڑے وہ پھول لگا کے اور وہ سارے چلے جاتے ہیں اور عیاشی کر کے آ جاتے ہیں. کیونکہ وہاں جب میرٹ ہی نہیں ہے، جب ایک سسٹم کے اندر میرٹ نہیں ہے، وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے بڑی میرٹ آتی کیسے؟ انصاف سے. جب آپ ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام لے آتے ہیں، اس کا دوسرا فائدہ میرٹ ہوتا ہے. اب آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں. اب یہ جو دو پارٹیز ہیں بڑی بڑی، جو تھیں بڑی بڑی، اب یہ سکڑ کے چھوٹی سی ہو گئی ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آؤ میچ کھیلو، وہ بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کی پارٹیز ہی ختم ہو گئی ہیں. کیوں ختم ہوئی ہیں؟ ختم اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے سوائے خاندان کے اور کوئی پارٹی میں اوپر ہی نہیں آ سکتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ چودھری نثار کا اور مریم نواز کا کیا مقابلہ ہوگا؟ وہ 40 سال سے پالیٹکس کر رہا ہے، اس کو نہیں اور اپنی بیٹی کو اس نے لا کے بٹھا دیا. تو جب ادھر دوسری طرف دیکھ لیں کہ ادھر اعتزاز احسن اور بلاول بھٹو کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اعتزاز احسن ایک وہ پولیٹیشین، وہ ایک ذہن، یعنی سب ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی ایز اے پارلیمنٹیرین سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایز اے لائر سب ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس کی جگہ انہوں نے کس کو لے آئے ہیں؟ بلاول بھٹو کو، جو ابھی تک اردو ہی نہیں بول سکا، جس کو ابھی تک اردو کی جو وہ قتل عام کرتا ہے جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے. اس کا کیا تجربہ ہے؟ 1 گھنٹہ نہ مریم نے زندگی کے اندر 1 گھنٹہ کام کیا، نہ اس نے کیا. جن کا دنیا کوئی نہیں، وہ دونوں تیار ہو گئے. تو ان کی پارٹیز نے تو نیچے جانا ہے، میرٹ ہی نہیں ہے. تو میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے انصاف کے ساتھ جڑا ہوا. پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب تماشا دیکھیں نا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کی کیا میرٹ ہے کہ کیوں جناب ایک جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس نے جا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا؟ اس میں کون سا میرٹ تھا؟ میں نے تو الیکشنز اناؤنس کر دی تھی. میں نے کہا کہ بجائے یہ آکشن کے ذریعے میں الیکشن کر دیتا ہوں. بدقسمتی سے عدالت نے سو موٹو ایکشن لے کے انہوں نے میری جو الیکشن کی تھی وہ نہیں مانی، اور وہ پھر آپ کے سامنے نتیجہ ہے. لیکن ہم نے قبول کیا کیونکہ ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی جو بھی ان کے فیصلے تھے ہم نے قبول کر لیے. لیکن جو آپ اپنے آخر میں بات کی کہ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں، دیکھیں لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے 100 سال انگریزوں کی غلامی کی. جب انگریزوں کی غلامی کی اور ہمیں آزادی ملی اور وہ ایک قائد اعظم کی اور پھر ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی، خاص طور پہ قائد اعظم کی قربانی، اس کی وجہ سے ہم آزاد ہو گئے. لیکن جو ملک میں نظام نے لوگوں کو آزاد کرنا تھا وہ نظام نہیں آیا. ہم انگریز کی غلامی سے
جو اوپر ہمارے بیٹھے سربراہ انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی جو انگریز کرتا تھا. لوگوں کو تو آزاد کیا ہی نہیں کبھی, کیونکہ وہ انصاف کا نظام کبھی آیا ہی نہیں جس میں سب عوام ایک برابر ہو گئے. یہاں چھوٹا سا انگلش میڈیم طبقہ آ گیا, ہماری طرح کے لوگ ایچ ایس این کالج انگلش میڈیم میں چلے گئے, ہمیں اچھی اچھی نوکریاں ملنی شروع ہو گئی, ہم سارے اوپر چلے گئے. وہ بیچاری جو عام عوام تھی ان کو اردو میڈیم ڈال دیا, ان کو وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے, اردو میڈیم بھی ختم ہو گیا, پھر پرائیویٹ سکولز آ گئے, تو تھوڑا سا طبقہ ایک طرف چلا گیا. باقی لوگوں کو تو ہم نے جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ وہ دی نہیں ہم نے کبھی لوگوں کو. کبھی ہم نے مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیے, ہم نے کبھی کمزور لوگوں کو حقوق نہیں دیے, ہم نے کبھی جو گھر میں ہمارے ملازم ہیں, آپ گھر میں ملازم دیکھیں یورپ کے اندر ان سب کے حقوق ہیں, ہمارے ملازموں کے حقوق ہی نہیں ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو آزاد نہیں کرتے, جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا, وہ آتی ہے انصاف سے, رائٹ سے, ہیومن رائٹ سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فتح کرنے آتا تھا ہندوستان کو, وہ جیسے اوپر سے نکلتا تھا پہاڑوں سے, خیبر سے یا وہ افغانستان سے, وہ سیدھا دلی پہنچ جاتا تھا, کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ لوگ تو غلام تھے. فیوڈل سسٹم میں عوام تو غلام تھی, ان کو کیا فرق پڑتا تھا کون جو مرضی باہر آ کے فتح کر لے, تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. دوسری طرف افغانستان چلے جائیں, افغانستان کے اندر جب بھی کوئی آیا فتح کرنے کے لیے وہ ساری قوم کھڑی ہو گئی ان کے اگینسٹ. وہ برطانیہ نے 19ویں صدی میں ان کے اوپر کوشش کی, وہ سارے کھڑے ہو گئے, وہ وہاں سے بھاگے. روسی 20ویں صدی میں ہارے, اب آ کے 21ویں صدی میں امریکن, کیونکہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے, وہ غلامی قبول نہیں کرتی, کیونکہ وہ ہمیشہ آزاد لوگ رہے ہیں. ہمیں ابھی تک پوری طرح آزادی کی سمجھ نہیں ہے, لیکن میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے آزادی کی. اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ کوئی بھی لوگ ان کو اب غلام نہیں انشاءاللہ بنا سکیں گے. اور کل آپ سب نے نکلنا ہے میرے ساتھ, ہم جو نکلیں گے اپنی ریلی کے اوپر, ہم نے اصل میں جب آپ سپریم کورٹ اور قانون کی حکمرانی اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اصل میں آپ اپنی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں.